جب تم کسی کو مسلمان کرتے تو کیا کرتے ہو؟ میں تمہارے پیچھے پیچھے پڑتا ہوں تو کوئی کام نہیں آتا، پراپرٹی ڈیلر فالوورز اتنی مشہور عورت کو نہیں جانتے آپ؟ دنیا میں اس کی نماز ہٹ ہو گئی کہ پیچھے کوئی عورت ہے جادو کرتی ہے، اسے پلیز آیا ساڑھی ملاقات کرا دو، سارا پاکستان پاگل ہو گیا، تیرے بھی بڑے فالوورز ہیں، تو میرے نال جوائن کر لے۔ او بھائی ہندو، ہم آپ اللہ عمر تھا نا وہ افغانستان، دل میں امریکنوں کی خیر خائی لاؤ۔ آج کے بعد میں نے کسی سے پوچھنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ہدانا الی صراط مستقیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وامتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد۔ قابل احترام دوستوں، میرے بزرگوں اور معزز مستورات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں جو مختصر عرصے کے لیے بھیجا ہے، اس کا مقصد صرف آخرت ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ یہ ایک آخرت کی کامیابی تک پہنچنے کے لیے یہ ایک ٹرانزٹ ہے، اس سے گزر کے جانا پڑتا ہے، ورنہ یہ ڈیسٹینیشن نہیں ہے، یہ راہ گزر ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ کن فی الدنیا کا انکا غریب او عابر السبیل او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، دنیا میں زندگی ایسے گزارو جیسے راہ چلتا کوئی مسافر ہے۔ لیکن میرے دوستو، کیونکہ میں بھی اسی معاشرے میں رہتا ہوں، آپ لوگ بھی یہاں رہتے ہیں، آپ لوگ دیکھ بھی رہے ہیں، یہ ایک فساد کا زمانہ ہے۔ اس وقت کوئی نہیں بات سمجھ رہا بات کیا ہے، کیونکہ اصل میں آہستہ آہستہ یہ میڈیا نے اتنا زبردست کام کیا ہے، جو کام صدیوں میں ہونا چاہیے تھا وہ مہینوں سالوں میں کر گئے۔ اور ہمارے اللہ والے یہ کہتے رہے کہ میڈیا حرام ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، وہ غلط ہی کہتے رہے، اور وہ جو غلط تھے وہ میڈیا پہ چھا گئے، اور انہوں نے اتنی گندگی میڈیا پہ پھیلا دی ہے اور اتنا عادی بنا دیا ہے لوگوں کو میڈیا دیکھنے کا، اس قدر عادت ڈال دی ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ پورنو سائٹ کے بارے میں تو کہتا ہے کہ پاکستان میں سب سے زیادہ کھلتی ہے، یعنی مسلمان بچے بچیوں کو وہ لے دے گئے، اور کسی کو اگر عادت بری پڑ جائے نا، بری عادت پڑ جائے تو چھڑانی بڑی مشکل ہوتی ہے۔ پھر وہ یہ جو ریہیبلیٹیشن سینٹر بنے ہوئے ہیں، کس لیے ہیں کہ نشہ جب لگ جاتا ہے پھر وہ خود بخود چھوٹتا نہیں، اس کو چھڑوانے کے لیے بڑا ٹریٹمنٹ کرنا پڑتا ہے۔ یہ جو میڈیا دیکھنے کا، یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام، پنسٹاگرام، اور کتنی سائٹیں ہیں جس کی کوئی حد نہیں۔ وہ کل پرسوں میں کسی کا نکاح پڑھانے کے لیے گیا تو وہاں ایک آدمی نے مجھے کہا جی یہ ایک خاتون آپ سے ملنا چاہتی ہیں تو ان سے ذرا، میں کہا جی ملا۔ تو وہ خاتون مجھے ملی تو اپنا نام اس نے بتایا تو میں نے کہا جی فرمائیے۔ تو وہ اس کو بڑا حیران سی ہو گئی کہ اس نے اپنا نام بتایا، تو میں کہا جی اچھا۔ تو میں نے اسے کولڈ سا ریئیکشن دیا کہ میں کیا جانا، تو اس کو بڑا برا لگا۔ میں نے کہا پتہ نہیں کیوں برا لگا، اس کی کیا بات ہے۔ تو جب بعد میں آ گیا تو وہ انسٹاگرام پہ اس نے وہ میرا نکاح جو پڑھانا تھا وہ انسٹاگرام پہ لگایا ہوا تھا، تو مجھے کسی ہمارے خاندان کی کوئی خاتون ہے، اس نے فون کیا، جی کل آپ نکاح پڑھانے گئے تھے۔ میں کہا کہ تمہیں کیسے پتا؟ تھوڑے سے لوگ تھے، تمہیں کیسے پتا؟
تو اس نے کہا جی ہم بھی آپ کی خبر رکھتے ہیں. میں کو کیا ہوا؟ تو اس نے بتایا, انہوں نے کہا جی انسٹاگرام پہ جو وہ خاتون کا نام لیا, اس نے کہا ان کا پیج ہے, تو اس کے لاکھوں لائکس ہیں, لاکھوں اس کے جو ویو کیا ہوتے ہیں وہ دیکھنے والے, اس کو سبسکرائبر اس کے لاکھوں ہیں, فالوورز استغفر, فالوور کیا ہماری مات مارے گی. فالوورز, حالانکہ فالوورز کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کو فالو کرنے والا, اور ہم فالوورز ہیں کس کے. تو مجھے کئی لوگوں نے بتایا, اس نے کہا جی ہم تو خود اس کے فالوور ہیں, آپ نہیں جانتے, آپ اتنے مجھے بے وقوف قرار دیا گیا کہ اتنے آپ احمق ہیں کہ آپ اتنی مشہور عورت کو نہیں جانتے. وہ بھی حیران اسی لیے ہوئی کہ میں نے جانتا ہی نہیں ہے. ٹک ٹاک, ہر بندہ ٹک ٹاک, ہر بندہ یہ اب ٹک ٹاک ہے. میرے گھر میں ہمارا ڈرائیور ہے, وہ بھی ٹک ٹاک سٹار ہے. یقین کریں, میری بیوی نے کہا, اس نے کہا یہ ٹک ٹاک پہ آتا ہے بڑا, اس کے ٹک ٹاک کا یہ سٹار بن گیا. جنہوں کوئی کم نہیں ہو ٹک ٹاک شروع کر دو. پہلے یہ ہوتا تھا جس کو کوئی کام نہیں آتا وہ پراپرٹی ڈیلر ہوتے تھے. کوئی کام نہیں آتا, چلو پراپرٹی کی کر رہے, پراپرٹی ڈیلر. وہ ایک لڑکی نے کہا, اس نے کہا جی اونلی پاکستان کی زمین نہیں جن نے پراپرٹی ڈیلر ہے. اب نہیں, اب پراپرٹی, اب ٹک ٹاکر بن گئے. تو اب وہ ٹک ٹاک سے میڈیا نے اتنی خرابی کر دی, اور ہمارے مولوی صاحبان کہتے رہے حرام ہے حرام ہے, وہ حرام چی, وہ حرام کر گئے سارا کچھ. اب آہستہ آہستہ علماء نے مفتی کرنا شروع کیا. جو پہلے آڈیو, جن کی آڈیوز آتی تھی نا, جن مفتیوں کی مولویوں کی آڈیوز آتی تھیں, اب وہ ویڈیو پہ آ گئے ہیں, اب سامنے آ کے بیٹھ گئے. آہستہ آہستہ وہ حرام کو حلال کی طرف. میں کہوں ان کی فائدہ ہو, ڈیمیج ہیز بن ڈن. وہ کہتے ہیں, وہ کرکٹ میں کہتے ہوتے ہیں نا کہ جی وہ جب کوئی آدمی بڑا 80-90 سکور کر لے تو پھر آؤٹ ہو جائے تو کہتے ہیں جی آؤٹ ہو گیا. آؤٹ نہیں ہو گیا, ڈیمیج ہیز بن ڈن. کام تو کر گیا, کام انہوں نے کر لیا. اب ہوش آئی ہے کہ جی یہ نہیں, یہ بھی کرنے کا کام تھا. بڑا زبردست خرابی ہو گئی ہے اس وقت, بڑی زبردست خرابی. کوئی سننے کو تیار نہیں, بات کوئی سنتا ہی نہیں. اپنی مار رہا ہے, چھڈو جی مولوی صاحب تسی دنیا کتے چلی, تسی اپنی گلاں کری جاؤ, چھڈو اب آگے کی بات کریں. اس لیے میرے دوستوں, میرے بھائیوں, میں اس لیے یہاں بیٹھ کے بات کرتا ہوں, اور بھی سارا دن بات کرتے رہتے ہیں لوگوں سے کہ جو ہمارے ذمے ہم تو کریں نا, باقی کرنے والی ذات اللہ کی ہے. جس کو اللہ چاہے گا اسی کو ہدایت ملے گی, جس کو اللہ نہیں چاہے گا اس کو ہدایت کون دے سکتا ہے؟ اللہ اب قدرت والا ہے, خدا کی قسم. اللہ 100 ناگواریوں میں بھی جس کو چاہتا ہے اس کو ہدایت دے دیتا ہے. ساری کی ساری فضا منخالف ہو اور جس کا فیصلہ اللہ کر دے اس کو کون ناکام کر سکتا ہے؟ اس کی مثال موسیٰ علیہ السلام ہے. قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کی مثال کیوں دی کہ بتاؤ, سارے فرعون اور فرعون کی حکومت جو اپنے آپ کو رب کہنے والا, سب دربار اس کے, اکیلے موسیٰ علیہ السلام اس کے گھر میں پیدا ہوئے, یعنی اس کے گھر میں رہے, پیدا ہونے کے بعد اس کے گھر میں ہی رہے, یعنی وہی جوان ہوئے, وہی بڑے, اسی نافرمانی کے ماحول میں اس کو اللہ نے موسیٰ بنا دیا. یہ دکھانے کے لیے کہ ہم اللہ ہیں, ہم قدرت والے ہیں, ہم جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے, ہم جہاں سے چاہیں جو چاہے کر دیں. ساری نافرمانی کے ماحول میں سے فرما بردار پیدا کر دیں, سارے فرما برداری کے ماحول میں سے نافرمان پیدا کر دیں. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب. زندہ میں سے مردہ پیدا کر دیں, مردہ میں سے زندہ پیدا کر دیں. اللہ قدرت والا ہے. یہ آج میں سوچ رہا تھا کہ دیکھو
باب وولمر ایک آدمی تھا، باب وولمر. اب اس نے انضمام نے ابھی بات کی، پہلے نہیں کی تھی. باب وولمر اب کہاں کا آدمی تھا، وہ کہاں سے چلا، کہاں پہنچا، اور پاکستان آج مجھے ایک دم یاد آ گیا اس کی آپ کو کہانی سناتا ہوں اس کی. یہ 2005 کی بات ہے. 2004 میں یہ میرا خیال انضمام کپتان بنا تھا. یہ جو آپ کرکٹ ٹیم میں دیکھ رہے ہیں نا، کرکٹ ٹیم میں جو دیکھ رہے ہیں نمازیں، اور کس طرح دنیا میں شور مچ گیا کرکٹ میں نمازیں، اس سب کا کریڈٹ انضمام الحق کو جاتا ہے. انضمام الحق جب کپتان بنا تھا اس سے پہلے کوئی کانسیپٹ نہیں تھا نمازوں کا. ندیم صاحب اس بات کے گواہ ہیں. ٹھیک کون وہاں وہ تو ماحول ہی اور تھے، کرکٹ کے ماحول ہی اور تھے. انضمام کپتان بنا، میرے ہتھے وہ چڑھ گیا، میرا دوست بن گیا. میں اب اس کا کمال یہ تھا کہ اس نے مجھے نہیں چھوڑا، مجھے ساتھ رکھا. اب میں اس وقت پی سی بی میں اتنے حالات بھی نہیں ہوتے تھے. اب تو مولوی کو نیڑے نہیں جانے دیتے نا. اس وقت کو پتہ نہیں تھا کیا ہو رہا ہے. تو میں پی سی بی میں ساتھ تھا. انضمام جہاں جاتا تھا، ٹیم جہاں جاتی تھی، میں ساتھ تھا. اور میں نے اس وقت انضمام نیا تھا، تو انضمام کو 2003 کا آپ کو ورلڈ کپ اگر یاد ہو تو 2003 میں انضمام الحق نے 6 میچوں میں کچھ 19-20 سکور کیا تھا. تو جب یہ ٹیم واپس آئی تھی نا پاکستان، تو ایئرپورٹ سے میں انضمام کو لینے گیا تھا. وہ تصویر اخباروں میں مین پیج پہ لگی تھی کہ میں نے انضمام کا بازو پکڑا ہوا ہے اور بازو پکڑ کے بھاگ رہا ہوں. لوگ مارنے کو تیار تھے اس کو کہ اتنا برا کھیل کے آئے تھے، آئرلینڈ سے ہی ہار گئے تھے. تو خیر وہ جب آیا انضمام تو اس کو ٹیم سے نکال دیا انہوں نے. مجھے یاد ہے کہ ہم گاڑی میں جب انضمام کو گاڑی میں بٹھایا نا، تو گاڑی کے پیچھے جو صحافی بھاگتے ہیں وہ بھاگ رہے پیچھے. وہ کہنے لگے انضمام بھائی ایک بات بتا دیں، اگر آپ کو کپتان بنایا جائے تو کپتان بنیں گے؟ تو انضمام نے تھوڑا خیجا نیچے کہا، انہوں نے کہا میں نے کھڈانا نہیں، اسی کپتان بنانے کی گل کر رہے. وہی ہوا، انضمام کو نکال دیا. انضمام کو ٹیم سے نکال دیا. تو میں انضمام کو لے کے 10 دن جماعت میں چلا گیا. میں نے کہا تو ٹیم تو نکل ہی گئے ہیں، چلا 10 دن جماعت میں لگا کے آئے. سیالکوٹ لے کے 10 دن لگوائے. تو اس سے اس کا ذہن بن گیا کہ یہ دین کا کام کرنا ہے. تو اللہ نے اس کو پھر کپتان بنا دیا. جب کپتان بنایا تو اس نے مجھے ساتھ رکھا، اور ہم لوگوں نے مل کے، انضمام نے اور میں نے مل کے ٹیم کے اندر دین کا کام شروع کر دیا. لڑکے سارے نمازی بن گئے، 5 وقت کی نماز شروع ہوگی، اذانیں شروع ہو گئی، یہ سارا سسٹم چل گیا. اسی دور میں یوسف بھی مسلمان ہوا. تو خیر باب وولمر تھا اس وقت کا کپتان اور کوچ. باب وولمر مجھے کہا کرتا تھا، مجھے کہتا تھا کہ یار یہ تم نے کیا کیا ہے ٹیم کے ساتھ؟ میں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا میں نے کتنے ملکوں کی میں نے کوچنگ کی ہے، مگر اتنی ڈسپلن ٹیم میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی. یہ لڑکی اتنے ڈسپلن کیسے ہو گئی؟ کوئی لیٹ نہیں ہوتا، رات کو کوئی نائٹ آؤٹ نہیں کرتا، سارے کمروں میں ہوتے ہیں، صبح فجر کی نماز پہ آتے ہیں، تمازے 5. یہ کیا کمال کر دیا. وہ اس سے اتنا متاثر ہو گیا تھا اس بات سے کہ آہستہ آہستہ وہ اللہ کی باتیں سننا شروع کر دی تھی اس نے کہ اچھا اللہ کون ہے، وہ کیسا ہے، کہاں ہوتا ہے، سوال کرتا تھا. ہم اس پہ یہ محنت نہیں کرتے کہ تو مسلمان، بس وہ دکھاتے تھے. میں تو اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ اگر مسلمان صرف مسلمان بن کے غیر مسلموں کو دکھا دیتے تو خدا کی قسم دنیا میں ایک بھی غیر مسلمان رہ جاتا. اس نے تھوڑا سا مسلمان کے نزدیک سے نمازیں دیکھی، اس نے نمازیں دیکھ کے وہ اتنا قریب آ گیا کہ اب وہ قریب تھا کہ ویسٹ انڈیز سے آ کے کلمہ پڑھ لے. ویسٹ انڈیز میں اس کی انتقال ہو گیا. تو وہاں اس نے پھر مجھے انضمام نے، مشتاق نے بتایا کہ وہاں اس نے ایک دن کہا، موت سے 2-3 دن پہلے اس نے کہا کہ یار یہ جب تم کسی کو مسلمان کرتے تو کیا کرتے ہو؟ اس نے کچھ نہیں، وہ کلمہ پڑھتے، وہ غسل کرتا ہے، وضو کرتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے. اس نے کہا اچھا کیا ہے وہ کلمہ؟ تو مشتاق نے کلمہ پڑھا. اس نے کہا نہیں آہستہ آہستہ پڑھو، میں تمہارے پیچھے پیچھے پڑھتا ہوں. اس نے آہستہ آہستہ پڑھا، اس نے اس کے پیچھے پیچھے کلمہ پڑھ لیا. کل مجھے انضمام کہہ رہا تھا کہ نہیں بھائی پتہ نہیں اب وہ مسلمان ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، یہ تو علماء بتائیں گے. میں نے کہا علماء تو جب بتائیں گے تب بتائیں گے،
خدا کے بندے اللہ کے نبی اس وقت بتا گئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت والے دن جب لوگ جہنم میں ہوں گے تو اللہ اپنے فرشتے سے کہیں گے کہ جاؤ آج جا کے جہنم سے ہر اس شخص کو نکال لو جس نے زندگی میں ایک دفعہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھا ہے. ایک دفعہ. اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ دل سے پڑھا تھا کہ کہاں سے پڑھا. اللہ جانے وہ دل سے پڑھا کس نے. اللہ جانتا ہے, تم کیا جانتے ہو. اس نے کلمہ تمہارے سامنے پڑھا تھا, تم دونوں اس بات کے گواہ ہو. اس نے کلمہ پڑھا تھا اور تمہیں کہا تھا کہ میں پر کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں, پڑھاؤ مجھے. پڑھ دی تو مسلمان تھا وہ. اور وہ تو خوش نصیب آدمی تھا, وہ تو گڈ لک آدمی تھا. کہاں سے چل کے آیا تھا؟ موت سے 2 دن پہلے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کے اس کے ذمہ تو وہ چیز ہی نہیں تھی. وہ تو پاک صاف مر گیا. ابھی تو یہ کام, کیونکہ جو کلمہ جب پڑھتا ہے انسان تو وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو, سب گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. کلمہ تو ایسی بمب چیز ہے نا. خود سوچو کلمہ کیا ہوگا کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں, اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو ایک دفعہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے تو زمین سے لے کے آسمان تک کا خلا نیکیوں سے بھر جاتا ہے. تو کیا چیز ہوگی کلمہ. الحمدللہ باب ولبر مسلمان مرا ہے. الحمدللہ میرے دل کا یقین ہے کہ انشاءاللہ جنت میں ہوگا اس وقت. وہ کنٹینیوشن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انضمام سے جو شروع کرایا تھا, نمازیں اور جماعتیں آج تک چل رہی ہیں. اور اس وقت میں ٹیم میں جو ہو رہا تھا, اب یہ اللہ کی مشیت ہے. اللہ ہی جانتا ہے کہ یہ ورلڈ کپ جیت بھی سکتے تھے, لیکن اللہ نے ان کو سیمی فائنل میں ہروا دیا. اللہ ہی جانتے کیا. ورنہ اس وقت جو لڑکے کام جو رضوان جو کام کر گیا ہے, جو رضوان نے گراؤنڈ میں کھڑے ہو کے نمازیں پڑھ دی ہیں, یہ میرے جیسے لاکھ مولوی جو ہیں نا, میرے جیسے, وہ دین کا کام نہیں کر سکتے جو اکیلا رضوان کر گیا. اس سے اللہ نے کرا لیا. پوری دنیا میں اس کی نماز ہٹ ہو گئی. 3 فرض پڑے مغرب کے. ایک نماز نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا. یہ کیا کر رہے ہیں, یہ ہو کیا رہا ہے. میں سوچ رہا تھا, سوچ میں پڑ گیا, میں کہ اللہ کے جتا ہی دیتا چل کیا چل. لیکن پتہ نہیں, یہ تو اللہ ہی جانتے ہیں. لیکن میں نے لڑکوں کو میسج کیا, بابر اعظم کو اور رضوان کو میں نے کہا کہ میں کہا یہ دنیا ہے, یہاں ہار جیت ہوتی رہتی ہے. یہ آخرت, یہ کوئی جنت نہیں ہے جہاں پہ ہر خواہش پوری ہوگی. جو دنیا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ریس میں حصہ لیا تھا تو حضور ہار گئے تھے, اللہ کے رسول ہار گئے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بتانے کے لیے کہ یہ دنیا ہے, ورنہ حضور کو کون ہرا سکتا تھا. یہ ہمیں بتانے کے لیے کل تم اگر ہار جاؤ تو یہ نہ کہنا کہ جی یار پتہ نہیں ایسے مسلمان ہو کے بھی ہار گئے. یہ کچھ نہیں ہے, یہ کچھ نہیں. لیکن کام کتنا کر گئے آپ دیکھیں, کتنا کام کر گئے ہوں. حالانکہ اس وقت جس وقت دور سے ہم گزر رہے ہیں, اس وقت یہ بے راہبی کا دور ہے. لوگوں کی عقلیں متیں مارنی کام چھوڑ گئی ہیں. یقین کرو, عقلیں متیں کام چھوڑ گئی. وہ تو کہتے ہیں نا کہ جی سیاستدان لوگ کیا کہتے ہیں کہ جی اس ملک کو جادو سے چلایا جا رہا ہے, جادو سے چل رہی ہے, کہ پیچھے کوئی عورت ہے جادو کرتی ہے اسے. وہ تو خیر سیاست جانے جادو کرتی ہے نہیں کرتی, اللہ جانے, وہ جانے. لیکن میں تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ ایک آدمی آیا یہاں پہ, ایک آدمی, کوئی باہر سے پتہ نہیں کہاں سے, عراق سے کہاں سے آیا تھا. اس نے کہا کہ جی اس نے ایک فیس بک پہ ایک چیز اس نے بنا کے دیا کہ گونگے سے ہی کر دیتا ہے. آنکھوں والے ٹھیک ہو جاتے ہیں, گونگے صحیح ہو جاتے ہیں, جن کی ٹانگیں نہیں ہوتی وہ بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. اس نے کہیں یہ فیس, اوفو میں آپ کو کیا بتاؤں, مجھے لوگوں نے ٹیلی فون کر کے مار دیا کہ جی تھوڑے تبلیغ چاہے ساڑھی ملاقات کرا دو, ساڑھی ملاقات کرا دو. سارا پاکستان پاگل ہو گیا اس بات پہ کہ جی میرے بچے ٹھیک کرا دو, دنیا اس کے پیچھے ہو گئی. یعنی ہمارے اعتقاد کا یہ حال ہے. جادو تو جادو ہی ہوتا ہے, ہمارا اعتقاد کا تو یہ حال ہے. اور میں نے کہا خدا دا واسطہ, اگر یہ اس طرح کوئی دم پڑھ کے ٹھیک کرنا شروع کر دے تو ساری دنیا کے ہسپتال بند ہو جائیں, ساری دنیا کی میڈیسن فیل ہو جائے. یہ اللہ کا نظام ہے. یہ معجزے تو اللہ نے نبیوں کو نہیں دیے,
نبیوں کو بھی وہی عطا فرمایا جو اللہ نے دیا. عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا تھا کہ مردہ زندہ کرتے تھے, اور کسی کے نبی کو نہیں دیا. لیکن ہمارا پاکستان, میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ اس کو اسلام آباد میں انہوں نے چھپا لیا کہ لوگ پاگلوں کی طرح اس کے پیچھے, اور بے دین لوگ نہیں, دیندار داڑیوں والے نمازی نیک لوگ, وہ فون کر کر کے پاگل کر دیا کہ ہمارے بچے ٹھیک کرا دو. ایسی مت ماری ہماری, بس کوئی بتا دے صحیح کہ دم کرتا ہے بھائی. ابھی میں نے رائیون کا اجتماع ہو رہا تھا, تو وہاں ایک پیر صاحب آئے. اس پیر صاحب کے بہت فالوورز ہیں. اس پیر صاحب نے مجھے کہا, انہوں نے کہا یار تیرے بھی بڑے فالوورز ہیں, تو میرے نال جوائن کر لے. یقین کریں, انہوں نے کہا آپ میرے ساتھ جوائن کر لیں, آپ کے تو بہت فالوورز ہیں, تو میں آپ کو بتایا کروں گا آپ نے کرنا کیا ہے. تو اس پیر صاحب کی جو پراپرٹیز اس وقت اس نے بتائی, جو پراپرٹیز جو ہیں میں آپ کو بتا نہیں سکتا, 50-60 ارب کی پراپرٹی تو گنوا دی مجھے اس نے. میں نے اسے کہا, وہاں رائیوڈ کے ہمارے جو بزرگ ہیں, میں نے کہا جی میرے تو سلام ہے, آپ کے پاس میں وقت بھی دیتا ہوں اور آپ کو پیسے بھی میں اپنے پاس خرچ کرتا ہوں, روٹی بھی اپنی کھانا تھے. یہ پیر صاحب نے تو مجھے اربوں آفر کر دیا, ان کے ساتھ نہ میں ہو جاؤں کہ اربوں ہی کمانا شروع کر دیں. تو لوگ تو پاگلوں سے بھرے پڑے ہیں, لوگ تو پاگل ہی پاگل ہیں, جنہوں مرضی جو مرضی دم دا کہہ کے جو مرضی کر لو. میں کہا جی میں تو لے دے نال, انہوں نے کہا کلہ جی سانو ہی نال لے. مت ماری خدا کی قسم, یہ میں آپ کو ابھی کی بات بتا رہا ہوں, ابھی عقلیں مارے گی, کیونکہ صحیح بات کوئی کر ہی نہیں رہا. یہ میں جو اس میڈیا بیٹھا ہوں میڈیا پہ, خدا کی قسم مجھے, میں نے آپ کو بتایا تھا مجھے کتنے لوگوں نے اس بات کا یہ کہا ہے. بلکہ شعیب اختر میرا بڑا برخودار ہے, شعیب اختر میرے پیچھے پڑا رہا کہ نہیں بھائی تسی اپنا چینل بناؤ. میں نے کہا میں نے اپنا چینل نہیں بنانا اس لیے کہ میں پھر مجھے پیسے کمانے کی عادت پڑ جائے گی. میں یہ اللہ کے لیے بولتا ہوں, للہیت میری ختم ہو جائے گی. میں اللہ واسطے بات کرتا ہوں, پیسوں کے لیے نہیں. میں نے اس کام سے پیسے نہیں لینے, اس لیے میں نے اپنا چینل نہیں بنایا. بیٹھا اس لیے تھا کہ یہاں یہ آپ لوگ تو 100-200 بندہ آتا ہے یہاں بات سنتا ہے, لیکن یہ جو میں بات کرتا ہوں یہ پوری دنیا میں چلی جاتی ہے, پوری دنیا میں. میں ابھی اجتماع پہ تھا, جرمنی سے ایک آدمی ہے, جرمنی سے, اس نے مجھے دیکھا, انہوں نے کہا آپ نہیں بٹ صاحب جی, اس نے کہا آپ نے جو وضو کا بات بتائی تھی, جس دن سے میں نے وہ بات سنی تھی اس دن سے میں وضو میں ہی ہوں. اور اس نے کہا میں نے آپ کا جو وضو کا کلپ تھا میں نے آگے ہزاروں لوگوں کو شیئر کیا اور ہزاروں لوگ وضو کرنے لگے. یہ میرا مقصد یہی ہے کہ اس پہ بیٹھ کے میں لوگوں کو صحیح بات بتاتا رہوں, میں صحیح بات بتاتا رہوں. کوئی کرے نہ کرے تو اللہ ہی جانے, کسی نے کرنی ہے کسی نے نہیں کرنی, یہ تو اللہ ہی جس کے نصیب میں ہوگا وہ کرے گا, ورنہ نہیں کر سکتا. لیکن کوئی اس میڈیا پہ جو خرافات پھیلی ہیں, کوئی حق پھیلانے والا بھی تو ہو, کوئی حق کی بات بھی تو کرے. کیا خیال ہے؟ کوئی یہ تو کہے کہ ساری کائنات کا مالک اللہ ہے, کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, جادو ٹونوں سے کچھ نہیں ہوتا, ورد وظیفے کچھ نہیں کرتے, یہ اللہ جو چاہیں گے وہ ہوگا, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہوگا. جو طریقہ میرے نبی کا ہے وہی ورد ہے, وہی وظیفہ ہے. خدا کی قسم, کل مجھے وہاں مانچسٹر سے میرے دوستوں سے فون کرنے کہ یار میں اینے وظیفے پڑھ رہا ہوں بٹ صاحب, اینے وظیفے پڑھ رہے ہوں کہ میرا خیال ہے اس نے کہا میرے جتنے وظیفے دنیا میں کوئی بھی نہیں پڑھتا ہوگا. اتنا میں انہیں صبح اٹھتا ہوں رات سونے تک میں پڑھتا ہی رہتا ہوں, لیکن کام نہیں ہو رہے, کام نہیں ہو رہے. میں نے کہا کام ہوئیں گے بھی نہیں, کام ہوئیں گے بھی نہیں. اس نے کہا جی کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ وظیفے اس کے اثر کریں گے جو نافرمانی چھوڑے گا. گلاس تو پانی پائی جو تھلے پیدا ہی نہ ہوئے. کیا خیال ہے؟ اور دوسری بات سن لو میرے دوستو, آج میں آپ کو بتا دوں, جس کا یقین جس چیز پہ ہوگا, یاد رکھنا,
اللہ کے سوا جس کا یقین جس چیز پہ ہوگا اللہ اس کے کام اسی سے کروائیں گے. جس کا یقین ہوگا نا کہ اے بابا میرے کام کر دے گا, اس بابے سے اللہ کرائیں گے. جڑا کہے گا نا اے پیر صاحب میرا کام کر دیں گے, تو اللہ اس پیر سے ہی کرائیں گے, خود نہیں کریں گے. جب تک وہ اس پیر کے پاس جائے گا تو کام نہیں ہوگا, وہ کہ میرے کام ہوتے نہیں. کیونکہ قیامت والے دن اللہ نے بتانا ہے کہ بتا تیرا یقین کس پہ تھا. یہ صحیح یقین بنانا, صحیح یقین بنتا کیوں نہیں؟ سن ہی نہیں رہے تو بنے کہاں سے؟ صحیح یقین کی تو بات ہو ہی نہیں رہی. سارا فیس بکوں پہ یوٹیوب پر دیکھ لو, پڑھ کے کوئی پیر بیٹھا ہے, کوئی پیر بیٹھا ہے, کچھ کہہ رہے, کچھ کہہ رہے. صحیح یقین کیسے بنے؟ یہ بات تو کان میں آ ہی نہیں کرنے والی ذات اللہ کی ہے. اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا. یہ بولنے والا چلا گیا دنیا سے. ایک ہی تھا جس کا نام عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ. اس نے اتنا بولا اس بات کو کہ اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے غیر کچھ نہیں کر سکتا. ساری وہ یہاں پہ مجھے یاد ہے وہ آیا تھا, کیا نام, ملا عمر تھا نا وہ افغانستان میں, اس کے بندے آئے رائے میں ہائیسا کے پاس. تو ہائیسا نے کہا کہ چلے جاؤ یہاں سے. انہوں نے کہا کیا, کیوں؟ انہوں نے کہا تم گڑبڑ لوگ. ہائیسا نے فرمایا تم گڑبڑ لوگ ہو. انہوں نے کہا گڑبڑ کیا مطلب؟ انہوں نے کہا تم لوگ امریکنوں سے نفرت کرتے ہو. انہوں نے کہا جی ہمیں مارتے ہیں. انہوں نے کہا تم مارتے تمہیں اس لیے تم نفرت, تمہارے دل میں نفرت ہے ان کی. مجھے تو کسی نے کل پرسوں وہ کہا نا کہ وہ وقار یونس نے کہیں کہہ دیا کہ رضوان نے نماز پڑھی ہندوؤں کے سامنے کھڑے ہو کے. تو ہندو کسی کا میں نے کلپ سنا, اس نے کہا یہ مسلمان ہم سے نفرت کرتے ہیں. میں آج اس ہندو کو پیغام دینا چاہتا ہوں. اچھا وہ مجھے یاد آ گیا, او بھائی ہندو, ہم آپ سے نفرت نہیں کرتے, آپ ہمارے بھائی ہیں. ہندو, سکھ, عیسائی, یہ سب ہمارے بھائی ہیں. ہم ایک ماں باپ کی اولاد ہیں. یہ سب ہمارے انسانی بھائی ہیں. ہمیں ہندوازم سے نفرت ہے, ہندوؤں سے نفرت نہیں ہے. وہ مسلمان کہہ جو کسی انسان سے نفرت کرے. مسلمان کسی انسان سے نفرت نہیں کر سکتا. اگر کسی غیر مسلم کے دل میں یہ بات ہے کہ مسلمان ہم سے نفرت کرتے ہیں تو اپنا دل صاف کر لے. مسلمان کو کسی سے نفرت نہیں ہو سکتی. جو مسلمان نفرت کر رہا ہے لوگوں سے, یہ صحیح مسلمان نہیں ہے. حاجی صاحب نے ان کو کہا, ان کو فرمایا کہ تم لوگ امریکنوں سے نفرت کرتے ہو, اس لیے تم گڑبڑ لوگ ہو. تم اپنے دل میں امریکنوں کی خیر خواہی لاؤ. یہ بھی حضور کے امتی ہیں. امریکن بھی حضور کے امتی ہیں, ہندو بھی حضور کے امتی ہیں, سکھ, عیسائی, یہودی, یہ سب حضور کے امتی ہیں. اللہ کے نبی ان لوگوں کے لیے روئے ہیں. تم بھی چاراں صبح کے اللہ سے کوئی عالم کو ہدایت دے دے. آپ یقین کریں, میں جب سے میں تبلیغ میں لگا, پہلے فلمیں دیکھا کرتے تھے امیتابھ بچن کی, انل کپور کی. میں آج بھی انل کپور کے لیے, امیتابھ بچن کے لیے دعا مانگتا ہوں, یا اللہ ان کو ہدایت عطا فرما, اللہ ان کو ہدایت. اللہ تیرے بندے. امیتابھ بچن کے لیے میں دعا مانگتا ہوں آج, کیونکہ میں مولانا طارق جمیل صاحب نے کتنے, جو انڈیا کی جو اداکارہ ہیں, مینا کماری مسلمان تھی, اس کا نام کوئی مسلمان نام تھا اس کا, رکھا تھا نا. مولانا طارق جمیل صاحب نے اس کے لیے حج کروایا. اس کا نام اس کے لیے پتہ نہیں, عسکری بیگم کے تاجی بیگم کیا نام تھا اس کا. مسلمان تو محبت بانٹنے والا ہے. جس کے دل میں نفرت ہے یہ مسلمان نہیں ہے, یہ کمزور مسلمان ہے. اپنے آپ کو ٹھیک کرے. ہم دنیا میں خیریں پھیلانے والے ہیں, ہم لوگوں میں محبتیں بانٹنے والے ہیں, لیکن یہ کب کون بانٹے گا؟ جو یہ سمجھے گا کہ میں حضور کا امتی ہوں. حضور پتہ ہی نہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں. یہ بات چونکہ دنیا میں کہیں چل نہیں رہی تو سمجھے کون, کیا خیال ہے؟ یہ تو تبلیغ میں بات چلی, تبلیغ میں ہم نے سنی آگے بات کہ نہیں, یہ تو سارے اللہ کے بندے ہیں, سارے حضور کے امتی ہیں. جس نے دعوت قبول کر لی مسلمان ہو گیا ہے, یہ امت اجابت ہے. جس نے دعوت ابھی قبول نہیں کی, یہ امت دعوت ہے. ہم ساری دنیا کے انسانوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ تم ہمارے بھائی ہو, تم ہماری بہنیں ہو, ہم تمہارے لیے خیر کا جذبہ رکھتے ہیں, ہم تمہارے لیے دعا کرتے ہیں. میں نے اس کا کسی ہندو بھائی کا کلپ دیکھا تو میرے دل میں آیا, میں کہا کیا کر رہے ہو یار, ہم تم سے نفرت کیسے کریں گے؟
ہم تو ایک ماں باپ کی اولاد ہیں. میں نے ایک ہندو لڑکی سی، اس کو میں نے کہا، اس نے مجھے کہا کہ جی میں نے ایمبیسی میں آپ کا نمبر لینے کی فون کیا تھا، تو انہوں نے مجھے بڑی بدتمیزی سے مجھ سے بولے. میں کہا تم تو ہندو ہو. تو میں نے کہا تم تو میری بہن ہو. وہ رونے لگ گئی ٹیلی فون پہ. انہوں نے کہا آپ نے ایسی بات کہی. میں کہا تو میں سچ کہہ رہا ہوں، ہم حضور کی امتی ہیں، ہم ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، ہم بہن بھائی ہیں سب. کسی نے کوئی کہاں چلا گیا، ہیں تو ایک ہی. یہ پیغام دنیا میں ہم نے پہنچانا تھا میرے دوستو. ہم بہت دور نکل گئے ہیں، بہت دور چلے گئے. اب سمجھ نہیں آ رہی بات کی کیا کرنا ہے. میڈیا نے اتنی خرابی کی کہ خیر اس پہ آئی نہیں، اور شر نے اپنے پنجے گاڑ لیے، اور پنجے ایسے گاڑ لیے ہیں اب کہ ان پنجوں کو اکھاڑنا مشکل. میں نے مفتی تقی عثمانی صاحب سے پوچھا، کیونکہ اتنے لوگوں نے مجھے پہلے اعتراض کیا، ہمارے تبلیغ والوں نے مجھ پہ بڑے اعتراض کیا کہ تم بیٹھ گئے اس پہ، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ حرام ہے، یہ فلان ہے، ٹماک ہے، بہت کیا. تو میں نے مفتی تقی عثمانی صاحب کو لنڈن میں ایک جگہ پہ وہ تشریف لے گئے تھے، تو میں بھی وہاں اس ختم نبوت کا کوئی فنکشن تھا، میں بھی اس میں تھا، تو مفتی صاحب بھی تھے. تو میں نے اس سے کہا کہ جی میں نے آپ سے بات کرنی ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ فلانی جگہ کھانا ہے، یہاں پہ اس کے بعد کانفرنس کے بعد کھانا ہے، تو پھر وہیں چلتے ہیں. تو وہیں میں بھی چلا گیا. تو میں نے مفتی تقی عثمانی سے عرض کیا، میں نے کہا مفتی صاحب اللہ نے آپ کو بہت اونچا نام دیا ہے اور ہمارے سر کے تاج ہیں آپ. مجھے بہت لوگوں کا تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے، آج مجھے آپ ہاں یا نہ میں جواب دے دیں. مجھے ہاں نہ میں جواب دیں. آج کے بعد میں نے کسی سے نہ پوچھنا ہے نہ کسی سے دوبارہ کہوں گا. جو آپ کہہ دیں گے خدا کی قسم وہی کروں گا. مجھے کہتے ہیں کیا کہنا ہے. میں نے مجھے یہ بتائیں، میں یہ میڈیا پہ آتا ہوں، لیکن میڈیا پہ اتنا ہی آتا ہوں میں کہ یہاں بیٹھتا ہوں، میں بات کرتا ہوں، بس وہی چلتا، اور نہیں کہیں کچھ نہیں کرتا، کہیں جاتا نہیں. مجھے کئی چینل وہ جو ہے نا چینل والے وہ کہتے ہیں جی ہمارے اسٹوڈیو میں، میں اسٹوڈیو میں نہیں جاؤں گا، اسٹوڈیو میں بات نہیں کرنی، یہاں بات کروں گا. یہ پاکیزہ ماحول ہے. اسٹوڈیو میں تو سارے غلط کام بھی ہوتے ہیں، تو غلط کام کی جگہ پہ نہیں میں نے جانا، یہاں بیٹھ کے کرتا ہوں، یہی جاتی ہے آگے. تو میں کہا جی آپ فرمائیں، مجھے ہاں نہ میں جواب دیں، میں اس میڈیا پہ آتا رہوں یا بند کر دوں، آپ فرمائیں. تو انہوں نے میری طرف دیکھ کے سوچ کے کہنے لگے تم آتے رہو، بس تمہیں جو مرضی. میں کہا جی بس آج کے بعد میں کسی سے نہیں پوچھوں گا. تو مجھے فرمانے لگے کہ تمہاری بات سے، جو تم بات کرتے ہو اس سے خیر پھیلتی ہے. خیر پھیلانے والے لوگ اس وقت تھوڑے ہی ہیں، تم کرتے رہو، بس چھوڑو لوگ. تو میرے دوستو جو یہ بات یہاں بیٹھ کے سنتے ہو یا میڈیا پہ جو بات سنتے ہیں، ان کے ذمے ہے یہ بات، ان کے ذمے ہے لوگوں کی غلطی یقین ٹھیک کرنا، لوگوں سے یہ بات کہنا کہ خدا کی قسم کسی سے کچھ نہیں ہوتا، کوئی پیر، کوئی جادوگر، کوئی جادوگرنی کچھ نہیں کر سکتے. سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. کوئی کر لے جو مرضی، ہوگا وہ جو اللہ چاہیں گے. اور کامیابی چاہتے ہو، اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو ایک طریقہ ہے صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جو کام نبی نے کیا ہے وہ کر کے لوگوں کو دکھا دو. اب خود دیکھ لینا، میں نے کہا کہ نماز صرف پڑھ کے دکھا دی. ابھی اس وقت جو میتھیو ہیڈن ہے پاکستان ٹیم کے ساتھ، وہ بھی اسلام کے قریب آ گیا ہے. صرف کس بات سے؟ لڑکوں کو دیکھ کے کہ دیکھو اتنے زبردست لڑکے ہو گئے ہیں کہ کر کے رہے ہیں. اس نے ابھی کوئی ریکارڈنگ بھی کرائی اس نے. ہم لوگوں کو مسلمان بن کے دکھا دیں، حضور کا امتی بن کے دکھا دیں، سچ مچ کے ایمان والا جس کے دل میں اللہ ہو اور زندگی میں نبی کی زندگی ہو، یہ کر کے دکھا دیں. یقین کرو ساری خیریں پھیل جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. جو مرضی کر لے میڈیا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے مجھ سے خیریں پھیلا دیں گے اگر آپ اس بات پہ آ گئے تو. اس لیے میں لوگوں کو کہتا ہوں جو یہاں آتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، بات سنتے ہیں، جو جہاں تک پیغام پہنچتا ہے، ان سب سے میں عرض کرتا ہوں کہ یہ ہم سب کے ذمے ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو اپنی زندگی میں بھی لانا اور اس کو لوگوں تک بھی پہنچانا.
कम अज़ कम नीयत किया करें। जब मैं अर्ज़ करूँ तो नीयत कर लिया करें कि हाँ इंशाअल्लाह हम इसको ज़िंदगी में भी लाएंगे, लोगों तक पहुँचाएंगे भी, फिर अल्लाह हमसे काम ले लेगा इंशाअल्लाह। करते सारा नीयत इंशाअल्लाह। ऊँची तो बताओ यार, करते हैं। अल्लाह कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।